جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جہاں نبھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جہاں نبھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں. ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. السلام علیکم. خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال, اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب. آپ دانشور ہیں, کالم نگار ہیں, اور عمران خان کے انتہائی قریبی عزیز بھی ہیں. انہوں نے عمران کے ساتھ مل کے پارٹی کی بنیاد رکھی تھی. سیاسی سفر میں ایک طویل فاصلہ اکٹھے طے کیا. ساتھ تشریف رکھتے ہیں زاہد حامد صاحب. آپ تشریف لائے ہیں ڈمی میوزیم سے, یہ اصلی والے نہیں ہیں. نہیں یہ چائنا دے رہے. آپ کے والد صاحب چائنا کے ہوں گے. میرے ساتھ زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں. اس وقت ملک ایک بہت زیادہ عجیب, دیکھیے اس وقت بڑی سینسیٹیو. اچھا آپ نے کیوں مائک فٹافٹ کیوں لے لیا؟ میں ایسے ہی کرتا ہوتا ہوں, آپ کو عادت بنا لینی چاہیے عادت. فوراً سودا بیچے. جب مجھے پروٹوکول نہیں دیا جاتا تو پھر ہمیں پروٹوکول لینا اس سے بڑھ کر پروٹوکول کیا کہ میں نے آپ کا تذکرہ کیا باقاعدہ. دیکھیے میری بات سنیے آفتاب بھائی, مجھ پہ آپ جھکتے مت لگائیے. آج تو بڑی جھوٹوں والی چیئر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. گول گول گھومے جا رہے ہیں, ڈرے اس وقت سے کہیں چکر آ کے آپ کو گیری نہ جائیں یہاں پر. میری بات غور سے سنیے. وہ ہلکا ہے یاراں تو برے شم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ شعر میں نے ویسے ہی کہہ دیا, اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو بات میں کرنے والا ہوں اس کا کوئی تعلق نہیں. اگلی بات کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. نہیں دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت آپ کا ملک ایک عظیم دورائے پہ کھڑا ہے, اور آپ دیکھیے اتنی ساری یوتھ, ساری عوام, نوجوانوں کا ایک سیلاب, ایک سونامی اس وقت اسلام آباد میں کھڑا ہے. اور آپ نظر نہیں آئے اس سونامی, اس ٹرک پہ, اس کنٹینر پہ آپ کدھر نظر؟ یہ دال بھیج دے نہیں ہے عوام. نہیں یہ ایک مرتبہ بھی نظر نہیں آئے. دیکھیے ہم لوگ تو سامنے نہیں آیا کرتے. میں تو فیز 2 کی تیاری میں ہوں. فیز 2 کیا مطلب؟ یہ فیز 2 مطلب اگلا اسٹیپ. دیکھیے یعنی یہ سلسلہ پھر آئے گا, ایک دم پھر آئے گا. یہ سونامی بارے دیگر آئے گا, بار بار آتا رہے گا. اور جب تک نواز شریف رہے گا یہ آتا رہے گا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ تو ایک اپرچونٹی کا نام ہے. نواز شریف کی مثال اس انسان کی سی ہے جس کے ہاتھ میں آپ ایک پتھر دے دیجیے اور انہیں کہیں آپ جائیے, وہ خود ہی اپنی جگہ پر اپنے پیر مار دیں گے پتھر. نواز شریف اس چیز میں ید طولہ رکھتے ہیں. اچھا جی, اب سنجیدہ بات کر لیں. جی سنجیدہ بات ہی, میں بھی یہاں پر سنجیدہ بات کرنے کے لیے آیا تھا. پر میری جو بات تھی کہ اس وقت ساری عوام یہاں پر کھڑی ہے, اور یہاں پر آپ دیکھیے نوجوانوں کا ایک ہجوم ہے, اور جتنی نوجوان عوام وہاں پر موجود ہیں ان میں مجھے صلاح الدین ایوبی نظر آ رہا ہے, نور الدین زنگی نظر آ رہا ہے, یوسف بن تاشفین نظر آ رہا ہے. تو آپ نے تاریخ پڑھی نہیں ہے سر, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ کون کتنے بڑے جیت لوگوں کے نام لے رہے ہیں. نہیں جیت لوگ ہیں, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں نا, یوتھ. دیکھیے میں نے ایک چیز عمران کو بڑی کلیئر کٹ بتا دیا. میں نے کہا عمران میری ایک بات سنو, قسم تمیا سے لے کے غرناطہ, اور غرناطہ سے لے کے اندلس سے لے کے دمشق سے لے کے خراسان سے لے کے بغداد. آج دیکھیں نئے آئٹم لے کے, کوئی نیا آئٹم نہیں. خراسان اور بغداد یہ نئے ہیں. اسلام آباد اس میں, اور وہاں سے لے کے دمشق. اور چھوڑو انکل گفتگو تو نویں سال کی جنتری دے دیو ایک. میں یہ بتا رہا تھا ان تمام شہروں تک عمران کو میں نے کہا ہے دھرنا جاری رہے گا, جینا ہوگا, مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا. یار کا چور سوچ کرتے. اچھا جی, ساتھ ہی نصیر بھائی کی اناؤنسمنٹ میں بھی کر دوں. اب تک ویسے انڈرسٹوڈ ہے, دوستوں کو پتا ہے, ویورز کو, کہ نصیر بھائی ہمارے ساتھ ہر لائیو شو میں موجود ہوتے ہیں. آپ جب چاہیں انہیں چیلنج کر سکتے ہیں. نیازی صاحب, سنجیدہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ سے. آپ کے کالم بڑے شاندار کالمز ہوتے ہیں, بڑے لاجواب ہوتے ہیں, بہت پروفیٹک باتیں ان کے کالمز میں ہوتی ہیں. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کے ساتھ ویسے بھی گپ شپ کا موقع مجھے ملتا رہتا ہے. آپ نے پچھلے دنوں جو لاتعداد دلچسپ باتیں کی ان میں سے سر فہرست شاید یہ ہے کہ میڈیا کا اوور ایکسپوئر عمران خان کو ایکسپوز کر گیا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اس کو. پہلے تو آفتاب صاحب وہ
ایک انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں زید حامد صاحب نے، ہمیشہ ہی بہت ہی اس زید حامد نے جب ایک آدمی میری تعریف کر رہا ہے آپ کو یقین جانو کہ جو اللہ نے اس زید حامد نے ٹیلنٹ دیا ہے، میں ان کا بڑا ہی ان کو ایڈمائر کرتا ہوں، نیازی صاحب آئی لو یو. اور شکر ہے کہ آج یہ زید حامد بن کے آئے ہیں جو کہ ویسے ہی میرے ایک پسندیدہ کریکٹر ہے. واہ واہ. لیکن ایک بات جو کی ہے کہ جی فولاد مومن، تو یہ اسے بھول گئے کہ شرط یہ ہے کہ مومن ہونا ضروری ہے. تو یہ ایسے تو نہیں فولاد بن جائیں یا موم بن جائیں، لیکن اس کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. رزم حق و باطل بہرحال موجود ہے، لیکن مومن ہونا ضروری ہے. آفتاب بھائی اگر اتنی عقل مجھ میں ہوتی تو میں آج ڈمی ہوتا یہاں. مجھے ایک بات بتائیے نا، میری بات کو سیریس کیوں نہیں؟ میں تو ہی چول مار دی تھی میں نے، آپ بات کیجیے نہ کیا کرے اس طرح. اچھا سر، اور کیا کیا کریں؟ میڈیا کا میرا خیال ہے جی کہ یہ آپ نے بڑی ایک خوبصورت جو بات ہے اس کو اٹھائی ہے کہ ایک آپ نے جو ہے جس کو ہم انگلش میں عموماً بڑا یوز ہوتا ہے کہ یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ. آپ جو بندہ تلوار کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی موت تلوار کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یہ میڈیا کا ایکسپوجر ہے نا، یہی آپ کو 7ویں آسمان پہ پہنچا دے. اور جو سوریا پہ بھی لے جاتا ہے، اور پھر جب آپ کو دیکھیں اب کتنی تکلیف ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے پابندی ہے ہمارے قائدین کے اوپر جو دھرنا دے رہے ہیں، یا قادری صاحب ہیں یا خان صاحب ہیں، کہ وہ روزانہ میڈیا کے سامنے بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ خبرناک شو جس کے لیے آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے اگر روزانہ کرنا پڑ جائے تو آپ کے لیے یہ بہت جو ہے ایک مشکل کام ہے. اور تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ میڈیا کے جو ایکسپوجر ملے، ان کی ساری ذاتیں، ساری چیزیں، ساری ان کی کوتاہیاں، ساری کمیاں وہ باہر آ گئی. ظاہر آپ نے کہا تھا کہ عمران کے اندر کا انسان جو ہے وہ باہر آ گیا ہے، سب کچھ سامنے آ گیا جی. اور ان کی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے لوگ بڑے مایوس ہوئے ہیں. مثلا میں عمران کو کبھی میں نے انسینٹی کے عالم میں نہیں دیکھا، یعنی یہ نہیں خدا نہ خواستہ وہ کسی پاگل پنے کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن گفتگو میں he gets carried away to such an extent کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی اسٹیج کا تھیٹر کا ایک کیریکٹر ہے. دیکھیں آفتاب صاحب، عمران جو ہے ذرا اس کو جو یہ تو اتفاق ہے کہ وہ قادری کے لیول پہ خود آ گیا ہے، وگرنہ قادری صاحب میں اور عمران صاحب میں زمین آسمان کا فرق ہے. عمران صاحب اس سیاست میں جب آئے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ ایک آسمانی مخلوق زمین پہ اتری ہے، ایک پورے تم تراک کے ساتھ، اور اپنی شخصیت 4 سو جو ہے نافذ کر کے آئے تھے. اس کے بعد پالیٹکس کے اندر آئے تھے. اب ان کے اندر ایک وقار تھا، ان کے آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ جو ہے اتنا بڑا سیلیبریٹی ہو اور یکدم آ کے اس جگہ پہ ایک بند گلی میں آ کے پھنس گیا ہو، اور اس کے اندر اس کو یہ پتہ وہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ لاہور سے جب وہ نکلا تو اس کے خیال میں تھا کہ 1 لاکھ موٹر بائک ہوگا اور 1 ملین بندہ ہوگا. یہ کیا ہیلوسینیشن ہے کہ کوئی ہیلوسینیشن تو ہے جی، ایسے بندوں میں ہو جاتی ہے. ایسے بندوں کو جب یہ ڈیلوژن ہیلوسینیشن، یہ دو ایک جو یہ جینون چیزیں بیماری ہیں جو بڑے کم بڑے آدمی ہیں جو اس سے بچتے ہیں. مثلا محمد علی جناح تھے، وہ نہیں ہو سکے تھے. ایون ذوالفقار بھٹو تھے جو پالیٹکس کے اندر ہے. اس طرح اور بڑی پرسنالٹیز ہیں جو پالیٹکس میں آئی ہیں. تو اس کی علیحدہ اللہ آپ کو ایک علیحدہ اس کی مینجمنٹ کی جو ہے ایک صلاحیت ہے جو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہ اگر نہ ہو تو پھر آپ خبت عظمت میں جو ہے آپ ہیلوسینیشن ریلیجن کا شکار. یعنی ہیلوسینیشن ایک وہ بیماری ہے جس میں موسٹلی لیڈرز مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے قائدین مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑے فنکار، بڑے کھلاڑی. بھٹو صاحب اپنے بارے میں ہیلوسینیٹ کرتے بڑے. ان کا یہ بڑا لاجواب فکر ہے کہ میں گیا تو لوگ روئیں گے، کراچی سے خیبر تک لوگ روئیں گے اور ہمالیہ روئے گا. جی یہ ساری باتیں بھٹو صاحب نے کی. یہ الگ بات ہے کہ بھٹو ایک بہت بڑے اسٹیچر کا مالک تھا. بھٹو جیسے لیڈرز تو ابھی پیدا ہونے ہیں ہمارے ملک میں. بھٹو ان انتہائی چند لوگوں میں سے ایک تھے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ایک چپ لگی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی، ہیلوسینیشن کو قابو میں رکھنے کی. عمران خان کی ٹریجڈی بظاہر یہ نظر، آپ چونکہ ان کے انتہائی قریبی عزیز ہیں، ان کے بہنوئی ہیں، آپ بچپن اکٹھا گزرا، پارٹی آپ نے اکٹھے گزاری، اکٹھے بنائی. آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ وہ مائکرو چپ جو ساتھ لگی ہونی ضروری ہے، وہ اٹیچمنٹ نہیں لگی ہوئی. دیکھیں پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھیں جو سیاست ہے نا، یہ اللہ سر اس کا جواب ہم آپ سے بعد میں لیتے ہیں. وسیم خان ہمارے ساتھ ہیں ڈسکا سے. ڈسکا بڑا عزیز شاعر ہے ہمیں، ہمارے بہت سے عزیز دوست، پیارے دوست جو اس وقت ڈسکا بیٹھے شو دیکھ رہے ہوں گے.
جی وسیم صاحب ڈسکا سے بسم اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم جناب. جی سر سلیم خان بات کر رہا ہوں. جی سلیم خان صاحب. نصیر بھائی کو چیلنج کرنا. جی کیجئے کیجئے. رم جھم گرے ساون سلگ سلگ جائے من بھیگے آج اس موسم میں لگے کیسی ہے اگن. پانچ پیسے نہ دینا چاہے گانا بنتا نہیں. اور خاص طور پہ جس علاقے میں دوابے میں بیٹھ کر یہ آپ جج دواب میں بیٹھے ہوئے ہیں, چناب جہلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میری بات سنیں, یہ مقصد اس سیگمنٹ کا نصیر بھائی کو پریشان کرنا ہے, اپنی گلوکاری کے جوہر دکھانا نہیں. اب رم جم گرے ساون جو ہے یہ بچے کو پتا ہوگا. اب وہ خشکی والا گانا گاؤ. جی نصیر بھائی. فلم کا نام ہے منزل. یہ گانا کشور نے بھی گایا, آشا نے بھی گایا, موسیقات سے آج ڈی برمن. صحیح کس نے گایا؟ دیکھ لیں سر. پھر میں نے شو شروع ہونے سے پہلے آپ سب گواہ ہیں, التجا کی تھی ان کی. نصیر بھائی کہتے مجھے چھیڑو مجھے چھیڑ. نصیر بھائی آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کو چھیڑے؟ نہیں سر میں تو نہیں چاہتا. آگے سے کہتے ہیں ہاں جی. آپ ایک بری سی شکل بنائیں گے نا, اس سے بھی نہیں پیارے. آپ ڈس اپروول دیں گے تب یہ بات آئے گا, ورنہ یہ شہ لیتا جائے گا. اب میں ادھر جا رہا ہوں سنجیدہ بات. میرے خلاف ان کو کر دیا نا, آپ خود میچنی کو گھی بن گئے. بھائی اتنی اچھی اتنی خوبصورت باتیں آپ دونوں یہاں پر بیماریاں ڈسکس کر رہے تھے, ہیلوسینیشن اور پتہ نہیں کیا. تو کیا آپ دونوں مجھے ایک بات بتائیے, آپ لوگ پارٹ ٹائم ٹیم پھکیاں تو نہیں بیٹھتے پہلے تو مجھے یہ بتائیے. ہیلوسینیشن کا علاج پھکی سے نہیں ہوتا, وہ انڈائجسٹن. اس کا علاج چکی سے ہوتا ہے. دیکھیے بات دراصل یہ عمران کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, اس وقت بہت بڑا یہ نیشنل ایشو ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے. کیا دیکھیے میری بات سنیے, میں اس کا آپ کو اٹھو پہلے بال کٹا کے ہوتا ہے. بہت پیارے لگ رہے ہیں ان کے بعد. یہ کیا بات کرتے ہیں, دیکھیں ان کو پتہ نہیں ہے, یہ سنجے دت والا اسٹائل ہے یہ, دیکھیے اس کو سمجھتے نہیں. خلنائک فلم میں سنجے دت, کتنی افسوس کی بات ہے. دیکھیے آپ کا میڈیا پاکستانی فلموں کو نہیں دکھاتا, ہندوستانی فلموں کو دکھاتا ہے, کتنے افسوس کی بات. آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ نے انڈین فلموں کا تذکرہ شروع کیا. وہ تو میں نے ویسے کر دیا نا, میں تنقید کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں ہندوستان کی فلمیں. اچھا آپ کو بات کر رہے تھے. مگر میں کہہ رہا تھا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا کردو تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے, آگوش محبت میں کچل ڈالا تھا تاج سرے دارا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سنیے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں, جب بھی کوئی لڑکی دیکھوں میرا دل دیوانہ بولے اولے اولے. اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے, اور نیازی صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوں, اور یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے بیماریاں ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیے اس وقت یہ بتائیے کہ اس وقت قوم, لوگوں کو چینج چاہیے, لوگوں کو تبدیلی چاہیے, لوگ تنگ ہیں, اسی بوسیدہ وہی لوگ وہی سیاست. نیازی صاحب اس کا حل بتائیے کہ عمران کو کیا کرنا چاہیے. عمران کو تو جو کرنا چاہیے وہ بتائیں گے. میں جو بات سلسلہ جو شروع کر رکھا ہے اسے تو کنکلوڈ کر لوں. عمران کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے, عمران کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں جی, میرا اپنا خیال ہے کہ عمران کا ایک جو ہینڈی کیپ ہے, وہ جو سیاست کی جو کیپیسٹی چاہیے نا, وہ اس سے کوسوں دور ہے. آپ کو کوئی بھی گول, کوئی ٹارگٹ کرنا ہے, آپ نے کوئی ایک طرف کراچی کو سفر کرنا ہے تو اس کے لیے وسائل پیدا کرنے ہیں, اس کے لیے کیپیسٹی پیدا کرنی ہے, اور اسی کے لیے ایک ڈائریکشن کا تعین کرنا ہے. تو وہ جو کیپیسٹی ہے نا, وہ عمران میں وہ تو اس سے کبھی تھی نہیں, لیکن اس کو پیدا کرنے کی جو صحیح ہے وہ بھی ہی نہیں کی گئی. دیکھیں یہ جو انسان جو ہوتا ہے نا, کئی لوگ, مطلب آئنسٹائن ہے, بہت بڑا آدمی ہے, اس سے بڑا کام شاید دنیا میں کسی نے نہیں کیا کہ جو اس نے جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی دے دی, یا ڈاکٹر عبدالقدیر ہے. میرا خیال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جتنا بڑا کام کیا ہے, ڈاکٹر قدیر بالکل اس سے بڑا کام کر چکے ہیں کہ اس ملک کو جو نیوکلیئر پاور بنا کے کہاں جائے کھڑا کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر قدیر قائد اعظم کا کام کر سکتے ہیں. آپ عمران کی جو وجہ شہرت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 چاند لگائے ہیں, اسی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی جو جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ذہین کرکٹر تھا, اور اس کا ایک جس کو اس نے اس کے اندر کوئی جس میں کمپلیٹ کرکٹر تھا. آئزن ہاور ایک بہت بڑا جرنیل تھا. اچھا, تو کیا وہ صرف جرنیل ہی کرتا سیاست؟ وہ سیاستدان کے طور پہ ٹرومین ایک فوجی تھا, اور امریکہ کا سب سے کامیاب تھا. لیکن بڑا ریئر ہے, ہو سکتا ہے کہ آئنسٹائن بھی بڑا پولیٹیشین ہوتا, یہ فیکلٹی اور ہے, اب وہ نہیں پیدا ہو سکی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو چیز ہے, مثلا کوئی پولیٹیشین جس کے اندر تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ ہوتی,
آفتاب صاحب، فاطمہ جناح کے بعد پاکستان کی سب سے پاپولر اپوزیشن ہے یہ. افیکٹو اپوزیشن بھی آ چکی ہیں، مؤثر اپوزیشن بھی آ چکی ہیں. پاپولر اپوزیشن پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ آئی ہے. اس کو کس بے دردی سے اس کو ضائع کر دیا موصوف نے. سر وہ تو اور یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ لوگوں کا رجوع ہوا ہے، مر جائے خلائق بنا ہے. سیکنڈ ٹائم لوگوں نے اسی طرف رجوع کی ہے. اور دوسری دفعہ پوری اپنی سپورٹ کو اٹھا کے ایک بند گلی میں لے آیا ہے اور ایک ایسی بات کی ہے کہ جس سے پہلی تو بات ہے کہ وہ حاصل کرنا جو تھا کبھی ممکن تھا ہی نہیں. اگر ہوتا تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا تھا، پاکستان برباد ہو جانا تھا اگر سسٹم کو ڈیریل کیا جاتا. اور یا جس طریقے سے جن لوگوں نے کیا، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بیرونی طاقتیں تھیں، ان کا آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کے اندر افراتفری کیوس ہو، اور ایک تھے پاکستان کے اندر کچھ عناصر تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ بیرونی عناصر کا یہ مقصد ہے. ان کا میں نے بریک لینی ہے کہ فوراً وہ چاہتے تھے کہ اس سے ان کا بھی شاید ڈال دے یا گل جائے. اب انہوں نے تو اپنا حاصل رسول کر لیا کہ چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ جو ہے وہ ملتوی کرانا چاہتے تھے. شارٹ ٹرم ایک چھوٹا سا نہیں، لیکن اس سے دیکھیں آپ چائنا آپ یہ پروگرام آپ کو متحمل نہیں ہو سکتا، پورا ٹاپک ہے. ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ عمران کے کان میں جو مشورہ دیتے ہیں وہاں کھڑے وہ کون لوگ ہیں اور کیا عمران اس کے لیے تیاری بھی کر کے آتے ہیں کہ نہیں. لیکن اس سے پہلے خواتین و حضرات ہم نے لینی ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. خبرناک جاری ہے. ہم گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ، اور ان سے پوچھا تھا میں نے کہ کانوں میں جو مشورے دیتے ہیں عمران خان کو، کیا عمران ان کے بارے میں خود بھی کچھ تفکر کرتے ہیں یا منو جو کہا جائے وہ آگے سے فرما دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے کہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ پچھلے جو 1 مہینے کا سٹیج ہوا ہے، پہلے بھی پوری کور کمیٹی نالا رہی ہے کہ جی ایون جو آزادی مارچ کا فیصلہ 14 اگست کو بھاولپور کے جلسے میں ہوا ہے، کیونکہ اکابرین، میں تھوڑا سا آڈینس کی سہولت کے لیے بتا دوں، اکابرین یہ شکایات کرتے پائے جا رہے ہیں اپنے پرائیویٹ کارنرز میں کہ ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا فلاں چیز پہ. تو پھر کون ہے جو مشورے دیتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جی بالکل ایک لمحاتی فیصلے ہوتے ہیں. مجھے تو اب اس جو تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ سے بھی مشورہ کرنا چھوڑ دیا ہے. وہیں پہ اسٹیج کے اوپر کسی نے کہہ دیا کہ خان صاحب ہنڈی کے ذریعے پیسہ منگوائیں. انہوں نے کہہ دیا ہنڈی، اور لوگ سول نافرمانی. اچھا، لوگوں نے کہا سول نافرمانی، اس کی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں تو خود اسی وقت ہی وائلیشن کر رہے ہیں، اپنا فون یوز کر رہے ہیں، اس کے بل دے رہے ہیں، اپنے گھر کے بلز دے رہے ہیں. کہتے ہیں جی ٹول پلازا پہ ٹول نہ دیں جی، اس کو یہ نہ کریں. تو جو چیزیں کہی ہیں سارے وہ لمحاتی فیصلے ہیں جس نے میرا خیال ہے کہ ان کی شخصیت کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے. اور اس کے اندر جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ان کے اندر جو ایک فرسٹریشن ہے اور ڈپریشن ہے. یہ ڈپریشن بڑی خطرناک ہے. ڈپریشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. خان صاحب ہمارے ساتھ کالر بڑی دیر سے لائن پہ تھے، ہم نے بریک بھی اس دوران لی. کھانیوال سے ایک کالر ہیں معین علی صاحب. جی معین صاحب. جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی میں معین علی خانیوال سے بات کر رہا ہوں. جی معین علی صاحب چیلنج کیجئے نصیر بھائی کو. ہاں جی میں گانا وہ کر رہا ہوں. زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام وہ پھر نہیں آتے. بڑا ڈپریسنگ ہے. پھر نہیں آتے. اسٹیشن پہ بیٹھ کے گا رہے ہو. معین علی خان صاحب بہت خوبصورت گانا ہے، فل آف نوسٹیلجا کی شدید جو ڈسکمفرٹ ہے وہ اس گانے میں ہے. اور لیکن پھر بڑا سیدھا سا گانا ہے. آواز کشور کمار. فلم کا نام ہے آپ کی قسم. موسیقار R.G. برمن. آپ کی قسم. اور یہ سنجیو پہ پکچرائز ہوا تھا. راجیش کھنہ. مجھے یاد یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے ذرا کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس. آپ کے میڈیا میں بھارتی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، انڈین آپ راجیش کھنہ کے نام پہ پھدک کے آپ بولے ہیں. میں پاگل ہوں. راجیش کھنہ بھلا اس کے نام پہ میں پھدک کے بولوں گا؟ بیچ میں کیا بات کرتے ہیں؟ کترینہ کیف ہوتی تو کوئی بات بھی نہیں. لیکن دیکھیے میری ایک بات، یہاں پر نیال صاحب بیٹھے، میں موقع سے فائدہ اٹھا کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. نیال صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ عمران کے کزن بھی ہیں، یہ بتائیے عمران کو کیا بچپن سے یہ دھرنے لگے ہوئے تھے؟ کبھی انہوں نے آپ سے بچپن میں استعفیٰ مانگا ہو یا کچھ؟
حفیظ اللہ استعفا نہیں، ویسے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان میں کیرزما بہرحال موجود ہے. وہ کیرزما کاش چینلائز ہوا ہوتا. آفتاب صاحب چینلائز کی کرزما چینلائز ہونا ہے. انقلاب دے تصور نو جو انہاں دو لیڈراں نے برباد کیتا ہے. ماسٹر جی اردو میں برباد کر لیں جو کچھ مسا تے بول رہے ہیں وہ سوال کر لے میں کہ مسلم منگن لے گئے. ماسٹر زیادہ زور نہ لگانا، تیرا گردہ منہ میں آ جائے گا. نہیں، سوال نہیں کر رہے ماسٹر جی، کمنٹ کر رہے ہیں. یار سیریس بات ہے، سن آپ بھی اردو میں بات کر رہے ہیں تایا جی. انقلاب بڑا جو سازی ہے، بالکل لوگوں کو گمراہ کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں ماسٹر جی کہ انقلاب کا جو کانسیپٹ تھا اس کو ڈینٹ پڑا ہے اس ایک مہینے کے. حفیظ اللہ آپ ایگری کریں گے ہمارے ساتھ؟ بہت، میرا خیال ہے پوری اپوزیشن موومنٹ کو ڈینٹ پڑا ہے بری طرح. پہلی بات آفتاب صاحب، پہلے ایک کمنٹ یہ ہے کہ یہ اپوزیشن موومنٹ جو ہے اس کی اپنی کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے. دیکھیں اب جو ہے نا، جو لوگ ہیں، عمران 96 میں ورلڈ کپ بھی جیت چکا تھا، ہاسپٹل بھی بنا چکا تھا. 96 کے اندر 97 میں جب الیکشن لڑا تو ضمانتیں ضبط ہوئی. 2002 کے اندر لڑا تو ساری یہ اس کی جو کریڈینشیل موجود تھے ضمانتیں ضبط ہوئی. اب یہ 2011 کے اندر مجھے یہاں پہ اظہر سہیل صاحب مرحوم یاد آ رہے ہیں، بہت بڑے صحافی ہوا کرتے تھے. ان کا ایک تاریخی فکرہ کہ میں نے ایسے ہی پوچھا ان سے، بزرگ ہمارے صحافی دوست تھے، والد صاحب کے دوست، میں نے پوچھا کہ عمران خان سیاست میں آ رہا ہے، اس کا ریکارڈ تو بہت تگڑا ہے، تازہ اس نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ کی حد تک ٹھیک ہے، یاد رکھنا جس دن سیاست میں آیا اس کے پسینے نہ چھوٹ گئے، یہ ان کے الفاظ ہیں، پسینے نہ چھوٹ گئے تو میرا نام تو 2011 میں آفتاب صاحب افسر جو ہے تو اس کی وجہ عمران نہیں ہے، بلکہ آپ کے جو موجودہ لوگ ہیں، جو آج نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، یہ صرف پیپلز پارٹی کی ہے، اس کے اگینسٹ ایک انتہائی لوگوں کے اندر میں نے دیکھا ہے، مڈل کلاس میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں نفرت ہے، ریزنٹمنٹ. آپ بڑا معمولی سا لفظ ہے، یوفیمائز کر رہا ہوں. اور اچھا، اس کا ریئیکشن تھا. پھر ان کو جو ہے لوگ ان کے پیچھے گینگ اپ کر گئے. انہوں نے اتنا لائف ٹائم چانس تھا 2011-2012 میں انہوں نے ضائع کر. بالکل درست کہہ رہے ہیں ماسٹر جی، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کر رہا ہوں کہ انقلاب ویسے یہاں پر آنا ہی نہیں تھا. انقلاب کا خیال جو ہے نا، خیال خام ہے. تبدیلی، اصل چیز تبدیلی ہے. انقلاب جو ہوتا ہے وہ تو ریولوشنری ہوتا ہے اور وہ دیر پا نہیں ہوتا. تبدیلی بتدریج آتی ہے، ایوولوشنری ہوتی ہے، ارتقائی عمل سے گزرتی ہے اور وہ دیر پا ہوتی ہے. ماسٹر جی انفارچونیٹلی تبدیلی کا موقع بھی ہم نے ضائع کر دیا. یہ ڈس ایلوژنمنٹ اس طرح کی تاریخ بھری پڑی ہے ہماری. 1920 میں تحریک ہجرت، اگر آپ کو یاد ہو، تحریک خلافت کے دوران تحریک ہجرت ایک نیا شوشہ کسی نے چھوڑ دیا کہ جی ہندوستان اب دارالحرب ہو گیا، ہم یہاں رہ نہیں سکتے. لوگوں نے اپنی تمام جائیداد گھر بار بیچ تڑک کے افغانستان شفٹ ہو گئے. یہاں سے 40,000 بندوں کی ماس ایک ہجرت تھی. اور اتفاق دیکھیے کہ وہ بھی، تبھی میں اس کا تذکرہ مجھے یاد آ گیا اچانک، وہ بھی اگست ہی کا مہینہ تھا اور دوسرا ہفتہ تھا اگست کا. دیکھ لو آج استریاں بیچ رہے ہیں. اچھا، استری نہیں بیچی. جب یہاں سے چلے گئے بڑے تم تراک سے کہ جی ہم اس ملک میں رہتے ہی نہیں، تو بادشاہ تھا امان اللہ ہمارے افغانستان کا، اس نے 2 دن 4 دن 10 دن تو آپ کی خاطر مدارت کر لی. اس کے بعد انہوں نے کہا بھی پیک اپ، واپس چلو، ہم آپ کا وزن برداشت نہیں کر سکتے. 18,000 بندے صرف اس نقل مکانی کی وجہ سے مر گئے تھے. تو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، ذرا تھوڑی سی انالوجی دیکھیے اس پورے واقعے کہ ایک تو وہ دن اور آج کا دن دین کے نام پر اسلامی تاریخ کے ریفرنس سے جب بھی تبدیلی انقلاب آتا ہے ہم 10 دفعہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یار، نہ پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ یہ کچھ کروا رکھا ہے ہمارے ساتھ. یہ 1920 کی بات ہے اور قائد اعظم نے مخالفت کی تھی تحریک ہجرت کی. دوسرا، اس نقل مکانی نے دیکھیے کہ ان کے ساتھ کیا برا سلوک کیا. وہ آپ نے حمام دیکھا ہے جو شارع دستور پہ کھل گیا. لوگ بیچارے کس طرح اپنے کپڑے دھو رہے ہیں، کیسے نہا رہے ہیں، کس قسمہ پرسی کے عالم میں رہ رہے ہیں. اور وہ قائدین جو آج بھی امید فردہ لے کر کے کل بتاؤں گا، پرسوں بتاؤں گا، اس چیز سے قطع نظر
کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. بچے چھڈو جی میرے کپڑے کو چک کے لے گیا سنا دے میں چنگا پر نہان بڑے کپڑے بدل کے نہیں ٹینشن ہوئی 12 گھنٹے اندر ہی رہے میں لگ رہا سی چھوٹے جی حمام چ مینوں حوالات ہوئی ایک لوگ گھر چ بہ کے ٹی وی ویکھ لیندے سانو پوچھو جنہیں دنوں سے بارش ہوئی ہے. تم اردو میں کیوں نہیں بتاتے؟ جن دنوں میں ادھر بارش ہوئی ہے نا آفتاب صاحب ہم سب دوستوں نے پیسے پا کے پہلے 10 کلو امب لے آندے اسی امب چوپے پھر میں اپنے ہاتھاں نال اوتھے کڈے بھنگ والے پکوڑے مڑ کے سر نشا ہو گیا اسی بھول کے کہن لگ پے گو عمران گو اپنے کرنے چ وہ جوت پے نے تھانوں دس یہ تو یہ عمران بھی کہنا شروع ہو گیا تھا گو عمران گو گو عمران گو. اچھا جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ ہیں لاہور سے. جی عمران صاحب. نہیں عمران خان نہیں ہے عمران صاحب. جی نعمان جی نعمان. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام نعمان گو ہیڈ پلیز. جی یہ تنہائی کا عالم اور سپر رات کا عالم یہ تنہائی کا دروازہ بند کر رہے ہو جی گاڑی پہ چھاپا بھی پہ جاتا. ریپیٹ نہ کیا کریں ریپیٹ نہ کیا کریں. کیا کریں ہم اکیلے ہیں چلے آؤ بہت شکریہ نعمان صاحب تھینک یو ویری مچ بہت بہت شکریہ. نعمان صاحب پھکی پھکی کھایا کرو. اور یہ بات انترے سے شروع کرنے کی بجائے آپ اگر سیدھا اکیلے ہیں سے شروع کر دیتے اتنا اذیت بھی آپ نے جھیلی ہے. جی نصیر بھائی. فلم کا نام ہے رات. یہ گانا لتا نے بھی گایا رفیع نے بھی گایا موسیقار تھے کلیان جی آنند جی. بس 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 کیا اور کیا بس اور کی نال بریانی دین دینا. بھائی جان آپ وہ بھائی جان ابھی گرنے لگے تھے ساڈیاں گلاں تو نہیں ڈگن لگے. اچھا جی آفتاب صاحب دی کامیڈی تو ڈگن لگے سن. ساڈا تے بیڑا ہی غرق ہو گیا اس شو وچ. اے وکھرا ہی تسی رکشے والا پیچھے بٹھا. اچھا میں نے کیا کامیڈی کی ہے سر تہاڈی وجہ تو ساڈا ہی بیڑا غرق ہو گیا. تسی ایسیاں گلا گانا نہیں سنیا بھائی باقی اذیت ناک گانا. جی ملک کی سیلاب بھی تو بہت آیا نا جی. ہاں جی سیلاب کے حوالے سے عبد الرحمان صاحب ہمارے ایکسپرٹ پیچھے بیٹھے ہیں. انتہائی اختصار سے کمنٹ کیجئے جناب کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے سیلاب کا. سر سیلاب تو سب کے سامنے ہے. اس کا المیہ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے بیراجیز کو بچانے کے لیے اپنی آبادیاں اور اپنے لوگوں کو بے گھر کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ نہیں تو اور کیا کریں آبادیوں کو دریا برد کر دیں. سارا پانی چھاپنا چ پا لے. سر ان بیراجیز کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت تھی اور اس کے بعد 2010 کا ایک کمیشن بنایا گیا تھا جو جوڈیشل کمیشن تھا. اس کی چند سفارشات تھی وہ بڑے حقائق پر مبنی تھی. ان سفارشات پر اگر بیوروکریسی عمل کرنے دیتی تو آج ان تمام لوگوں کو جو اذیت ہے وہ نہ ہوتی بلکہ یہ پانی ہمارے لیے ایک رحمت بن جاتا. آج لوگوں نے بڑا ریزنٹ کیا ہے بہت ریزسٹ کیا ہے نواز شریف کے سامنے. جی ابھی دیکھیے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں دورے کر رہے ہیں لیکن بیوروکریسی کی جو غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے لوگ ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ جو جاگیرداروں نے بند باندھے ہوئے تھے پرائیویٹ جو ناجائز ہیں جو غیر قانونی ہیں ان کو بیوروکریسی نہیں توڑ رہی ان بندوں کو توڑ رہی ہے جن کے اوپر کروڑوں روپیہ حکومتیں لگا کر عوام کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ جو چیز 2010 میں ریپیٹ ہوئی تھی وہی چیز 2011 میں ریپیٹ ہوئی. ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور 2014 کے اس جو سیلاب ہے اس میں وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. وہی علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے علاوہ ہمارا پنجاب بھی ویسے ہی سارا بہہ گیا. اور آج یہ دیکھیے کہ ابھی اسی وقت ملتان اور اس کے بعد ملتان سے جنوبی پنجاب کا راستہ کٹ چکا ہے. بالکل اب یہ دیکھیے لوگوں کے پاس جانے کو جگہ نہیں صرف اس لیے کہ چند مفاد پرست عناصر اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی زمینیں بچانے کے لیے. عبد الرحمان صاحب آپ نے جتنی گفتگو کی ساری سنی ہم نے. واقعی بڑی اہم بات ہے. آپ ریسرچ اپنی انتہائی اس کی جسٹ بیان کر رہے تھے. جاگیردار بھی وہی ہیں بیوروکریسی بھی وہی ہے بالکل قائدین بھی وہی ہیں بالکل مسائل بھی وہی ہیں پانی بھی وہی ہے. یہ بتائیں کہ لوگ بھی وہی ہیں. بالکل ان لوگوں کو آخر کب اللہ عقل دے گا کب وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے. انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ جی یہی بات آپ نے 2010 میں کی تھی 2011 میں بھی یہی بات کر رہے ہیں 2012 میں بھی اور پھر 14 میں بھی یہی. آئندہ 2-3 سال بعد پھر جب خدا نخواستہ یہ پھر سے سیلاب آیا تو جب تک لوگ خود اپنی مدد کے لیے باہر نہیں نکلیں گے
جب تک انہیں ووٹ اسی طرح دیتے رہیں گے یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. مطلب ہر علاقے کا ایک اپنی ڈیمانڈ ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے علاقے میں کالج چاہیے, کچھ لوگ ڈسپینسریاں مانگتے ہیں, کچھ لوگ جابز مانگتے ہیں. یہ جو کچے کے علاقے ہیں یہ خوراک مانگتے ہیں. یہ خوراک نہیں, یہ پانی سے بچاؤ کے لیے انہیں بہر صورت سیلاب سے, یہ جو 18,000 یہ جو گاؤں ہے, یہ جو جنگ سارے کا سارا اس کے ساتھ بھوانا سے آنورڈ آگے جتنا علاقہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو صرف ایک نقطے پر اگر مرکوز کر لیں اپنی توجہ کہ جناب ووٹ اس کو دیں گے جس نے اس مسئلے کا کوئی دیر پا حل, اور اس کا دیر پا حل صرف اور صرف یہ بند باندھنے سے کچھ نہیں ہوگا, ڈیم بنانے سے ہوگا, سٹوریج کیپیسٹی بڑھانے سے ہوگا. اور بند ڈیمز اور مت بناؤ, تمہارا ساتھ یہی کچھ ہوگا جو ہوتا چلا جائے. سر ہم نے 2010 کے اندر $100 بلین یوکے سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ یوکے سے, ہم پہلے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں جی بولیے, اونچی بولیے, آپ ڈری ڈری سی بول رہی ہیں. یوکے میں کیوں ڈر رہی ہیں آپ؟ نہیں. ہاں جی کیجئے, چیلنج کیجئے نصیر بھائی کو. شہلا ہیں آپ؟ شہلا فرام یوکے. جی جی گو ہیڈ. کٹی پتنگ. بہت خوب, بہت سریلی ہیں آپ. باجی اسی تو دعا ہی کر سکتے. چلیں شہلا, آپ تک ہماری دعا پہنچ چکی ہوگی کہ ہم واقعی دعا کر سکتے ہیں. آپ سریلی بہت ہیں, اور میں حیران ہوں کہ پچھلے ہفتے ٹورانٹو سے کال تھی, وہ بھی بہت سریلی تھی بی بی, اور یہ بھی. ہاں جی کٹی پتنگ کا گانا ہے. آواز لتا منگیشکر, فلم کا نام ہے کٹی پتنگ, موسیقار R.D. برمن. ڈور کتنی تھی پیچھے؟ اچھا ایک صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ جی آپ گانے کے دوران فلم کا یا سنگر کا نام بتا دیتے ہیں تو نصیر بھائی کی مدد ہو جاتی ہے, آپ پرامپٹ نہ کیا کریں. تو بھائی یہ میں تو حیران ہوں اس پہ کہ ہم تو عشرے اشیر بھی نہیں ہیں, وہ ایک کمپیوٹر ہے نصیر بھائی, وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. دوسرا ان کا منہ دیکھیں, یہ مدد کے قابل نہیں ہے. یہ بہت بڑی گوگل ہے. تو اور کیا, بتاؤ ہم سے میری شاید ہے. جی ماسٹر کے پینٹ سارا روڑ گیا جی, درخت تے رہ رہے جی. میاں صاحب گئے نے اج پنڈاں چ, وہ خورک بیچنے والا سپیکر لے کے لان کر رہے, کئی بندے جو گلو پھکیاں مانگ رہے. ویسے واقعی وہ چھوٹے سے میگا فون پہ وہ تقریر کرتے ہوئے بڑے عجیب لگ رہے ہیں. سارے بھی ہوندا سی, اوے پنڈ والے, وہ تانوں چوری نے گھیر لیا اخبار. اب جس علاقے میں وہ تقریر کرنے جا رہے ہیں وہاں پر بجلی نہیں ہے, وہاں پر یہ انتظام نہیں ہوتا نا. چھوٹے چھوٹے 20 25 30 لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے. یہی دیکھ لیں کہ میں تقریر کر رہی ہوں یار اردو, یہی دیکھ لیں کہ میں نے تقریر کرنی ہوتی ہے, وہاں کے حالات ٹھیک کریں, وہاں پہ سٹیج بنوائیں, ساتھ جھنڈیاں بھی لگوائیں. یہ بڑے میاں صاحب کی بات ہو رہی ہے, چھوٹے میاں صاحب کی نہیں. جھنڈیوں اور شامیانوں کی طرف پتہ نہیں کیوں دھیان چلا جاتا ہے. عقل نہیں. چنگا ہے اگوں سلاب پیچھوں چپیڑ. سارا پولیس والا ادھر کا بیٹھا وہ پارٹ ہی نہ جاوے جی. اس کی بدقسمتی ہے, بریک کے عین قریب جا کر تمہیں اس کی یاد آتی ہے. میں نے بریک لینی ہے, کوئی بات کرنی ہے تو کر لو. اور کو روٹی منگانی یہ بڑا روٹی نہیں چھڈو جی, میری وردی بدلوا دیو جی, مینوں تو خارج پی گئی. اس حمام پہ تم بھی نہا لو نا. حمام چھوٹا جی, حمام انسان سے بنایا انہوں نے, سنڈیاں دے نہانا سے نہیں بنایا. وہ دنوں رات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خبرناک دھرنا اسپیشل جاری و ساری ہے. آفتاب بھائی دیکھیے, آپ نے تو مجھے موقع نہیں دینا, لیکن میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں یہاں پر اپنی بات تو کروں. کون سی بات جو ابھی رہتی ہے آپ کی؟ ابھی رہتی ہے, میں نے تو ابھی تک کوئی بات شروع ہی نہیں کی. یقین کیجئے یہ بڑی غلط روش ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کس کو پیسہ دے کے آپ اینکر لگے ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتا. یہ پیسہ بہت زیادہ لیتے ہیں زیادہ حامد صاحب, میں حیران ہوں اس بات میں. آپ کی زندگی پر کتاب لکھنا چاہتا ہوں آفتاب بھائی. کیوں ایسی کیا
मजबूरी आन पड़ी। वैसे मुझे आपसे प्यार बहुत ज्यादा है, बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे। कई बार मेरा दिल किया उस चाय के कप में जहर मिला दूं। जियो का से बाइकआउट है इनका, यहाँ कैसे गए? नहीं, मैं कहता हूँ इनके जियो के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जियो को बंद नहीं होना चाहिए, इनको बंद होना चाहिए। और इनको बंद भी कम अज कम ग्वांतानामो बे में बंद होना चाहिए। क्वेश्चन करना चाह रही ग्वांतानामो बे, ग्वांतानामो बे याद कर ली हूँ। अच्छा बात जो है ना कि अगर सिर्फ ये बता दो ये कहाँ है, मैं तुम्हें 5,000 रुपया इनाम दूँ। सर ये कहीं तो कहीं मैं ऑन एयर हूँ, लाइव शो में कह रहा हूँ। दोगे 5,000 दूंगा, बता दो। लो सारे कितने है जरूर। यार इनको इतना नहीं पता। दोस्त की बात है। ग्वांतानामो बे किधर है आफ्ताब भाई? क्यूबा में। क्यूबा। अच्छा तो मेरी तो बात तो सुने ना। नहीं, सवाल करना चाह रही हैं सोफिया आपसे। सोफिया यस, पूछिए प्लीज। आप मुझे बताएं, आप इनकलाब की और धरनों की बड़ी फेवर कर रहे हैं, खुद क्यों नहीं पहुंचते वहाँ? इनकलाब लाएं आप। वो कह तो रहे हैं कि मैं सेकंड फेज में आऊंगा, जो प्लान बी है आपका। क्योंकि इमरान खान भी ये कह रहे हैं ना कि इसके बाद मैं अक्सरियत वैसे उनके दोस्तों को मैंने कहते सुना है कि 3-4 महीने के लिए रुकेगा, फिर फिक्र ना करें हम फिर जाएंगे। और इन्होंने और कोई काम नहीं करने तो अलावा। लेकिन एक बात मैं आपको आफ्ताब भाई बताऊं, फ्रैंकली बिल्कुल ऑन अ सीरियस नोट में ये बात बता रहा हूँ, मुझे कोई तीसरी कुव्वत आती हुई दिखाई दे रही है। वो कौन सी? यकीन कीजिए, मर्द भी लोगों को नजर आ रहे हैं, औरतें भी नजर आ रही हैं, मुझे तीसरी कुव्वत नजर आ रही है। समझिए इस बात को। पहली दफा किसी ने इस कुव्वत की तरफ निशानदेही की। तू शाही है। वो देखे वो माइंड कर रहा है। वो बुरी गल है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ना तुझे क्या तो कुव्वत आ गई। अगे रो रहा सी जी, सारा दिन रोंदा रहा, कहना डीजे बट फड़िया गया। देखिए ये यूथ है, ये मोबिलाइज हो चुकी है, तब्दीली आ चुकी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे अभी आसमां और भी हैं। ना तू कर खटपट कर प्यार झटपट मेरे यार, तुझे कट कट प्यार कट कट, ना तू दोस्त भी झटक, ना तू पैर पटक आया ऐसे ना पटक दिल गया है पटक 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 पटक। ये क्या हरकत थी? ओ बस करो। हमारे साथ कॉलर है लाइन पे जी, आयजा फ्रॉम कराची। जी आयजा। जी वालेकुम सलाम। Sir, I am Aisa from Karachi. जी आयजा। And sir, I want to make a challenge to Naseer. Please go ahead. Please go ahead. We are looking for it. अखियों की झरोकों से सीधा सीधा मैंने देखा जो सांवरी, सारे हिंदुस्तानी तुम दूर नजर आए, भरी दूर नजर आए। आप आंखें चेक कराएं। झरोकों को मैंने सोचा जो सांवरी, तुम दूर नजर आए, भरी दूर नजर आए। बहुत शुक्रिया आयजा, बहुत अच्छा गाना, अपने वक्तों का बड़ा सुपर हिट गाना था। हेमलता फिल्म अखियों की झरोकों से, मूसीकार थे रविंदर जैन। हाँ बस। तो पाकिस्तानी गाना क्यों नहीं पूछते, मुझे ये नहीं समझ आती आफ्ताब भाई। रविंदर जैन का पूछते थे, सारे इधर सलाब ने साड़ी मत मारी है, उधर क्या है आपने पानी देखा कितना कितना है? सलाब इतना इतना है। सलाब आया ना, मेरी फुफी दी सारियां कुकड़ियां मर गई हैं, बकरियां रुड़ गई हैं, उन्होंने कोई कुछ नहीं रह गया। चलो कोई नहीं, फुफी बच गई है ना। अच्छा जी, अच्छा सर हम कंक्लूड करते हैं। वो सादिक अपनी फुफी की बात बता रहा था, आपने वो बात ही नहीं पूरी सुनी। इमरान खान से मुतल्लिक कर रहे थे, कोई हमारी मालूमात में इजाफा कीजिए। इमरान के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, बेहतरी की उम्मीद कैसे है? इमरान किस तरह हालात को कंट्रोल कर सकते हैं? इमरान मैं पर्सनली समझता हूँ कि बहुत ही एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग है एज ए मेरा, और लेकिन जो सियासत है वो उसका जोड़ नहीं था। उसके लिए जो कैपेसिटी चाहिए थी, जो उसके लिए शऊर चाहिए था, जो उसके लिए इस्तेदाद चाहिए थी, इमरान खान में कैपेसिटी नहीं है। नवाज शरीफ बहुत कैपेसिटी के वो तो इनकी दोनों की जो जिसको वजह जो है कि एक दूसरे, नवाज शरीफ अगर जिसको कहना चाहिए कि नवाज शरीफ की वजह से इमरान का कारोबार चल रहा है, इमरान की सलाहियतों की वजह से नवाज शरीफ जो है दोबारा बहुत, अब जो नवाज शरीफ आया है जहां से वो आया है उसकी वजह यही है कि इमरान ने ये परफॉर्म किया, तो नवाज शरीफ साबित ये हुआ ना, कैपेसिटी को बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। आप शूरा भी रख सकते हैं, अपने मुशावरत कर सकते हैं। अफ्ताब साहब ये एक ऐसी टॉप लेवल पे ना आपको खुद होना पड़ता है, और उसके लिए भी तो आपको कैपेसिटी चाहिए कि किससे शूरा करनी है। और बगैर आप हाल देख रहे हैं कि क्या हाल हुआ। साहब आज़ादी दिन मनाया जा रहा है, उसके बारे में हफीज साहब का क्या व्यू है? किस चीज से आज़ादी चाह रहे हैं?
دیکھ میں تو خیر میرا تو اپنا خیال ہے کہ ایک انہوں نے خود اپنے آپ کو جو ہے نا پھنسا لیا ہے ایک ایسی چیز کے اندر جہاں سے نکلنا ان کے لیے نکلنا مشکل ہے. بہت غمگین یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ دوسری دفعہ کسی کو سیاست میں پذیرائی ملے اور تھوڑے عرصے میں ملے کہ 2011-2012 میں ملی, پھر اس کے بعد انہوں نے 12 میں پوری طرح خرچ کر دی غلط طریقے سے انٹر پارٹی الیکشن وغیرہ کرا کے, اب آ کے دوبارہ ملی. اگر نواز شریف رہے تو مجھے یقین ہے کہ پھر عمران کو چانس ملے گا. اور میری چھٹی کہہ رہی ہے آفتاب بھائی, عمران کا آج جو حال ہو رہا ہے نا ان کے پٹھے مشوروں کی وجہ سے انہوں نے لگایا عمران کو پمپ کیا. نہیں, یہ تو اس وقت بھی مخالفت کیا کرتے تھے جب دونوں شیر و شکر تھے. یہ میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں مزے کی کہ یہ 30 اکتوبر 2011 جس کو جو ہے نا ان کا جو بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے جس نے ایک پیراڈائم چینج کر دیا تھا, یا پیراڈائم ایک بڑا اس کی ایک نیو شفٹ ہوئی تھا, نیو ایتھوس ڈیولپ ہوا تھا. اس کے اندر بھی 29 کی رات کو یہی فیصلہ کر بیٹھے تھے سارے ساتھ جوڑ کے کہ کسی نے کہا جی 10 دسمبر کو 2011 کو اسلام آباد جائیں گے اور سرداری حکومت کا دھرن تختہ کریں گے. یقین جانے کہ میں نے ہاتھ جوڑ کے ان کو روکا, ان کو اس وقت سمجھ ہی نہیں آتی تھی. میں نے کہا 2 باتوں کا جواب صبح مجھے اٹھ کے دے دیں کہ اگر سرداری کی حکومت ختم ہو جائے پھر آپ کیا کریں گے, اور نہ ختم ہو جائے پھر آپ کیا کریں گے. تو اگر اس کے بعد جواب آپ دے دیں اب چلے جائیں. اب کوئی بند ان کو نہیں بتانے والا تھا یا کوئی بند کو روکنے والا نہیں تھا, وہ اب شاید رکتے بھی نہیں کیونکہ اب ان کے اندر جو نیا زوم آیا ہے. اس دفعہ تو لوگوں نے اسٹیشنری چھپوا لی تھی, تو لوگوں نے تو قلمدان ہر دفعہ ان کو یقین آیا کہ جیسے وزارت عظمیٰ یہ کیک واک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ دنیا میں نے کسی کو کامیاب پالیٹکس ٹاپ پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے بغیر کسی کو دیکھا ہے کہ اس کی ذہانت فطانت وہ اس لیول کی نہیں ہے. میں نے تھوڑی سی میں بھی پالیٹکس کی ہسٹری سے آگاہی رکھی ہے. ممکن نہیں ڈپریشن پیدا ہو گیا آفتاب صاحب. ہاں صحیح ہے جی. بہرحال اتنی جتنی مین پاور عمران کے پاس ہے اگر میرے پاس ہوتی تو یقین کریں میں یہ سبز ہلالی پرچم آج بالی ووڈ کے اوپر لہرا رہا ہوتا. یقین کریں. بہرحال مجھے لگتا یہ کہ یہ جو فضل آؤٹ ہوا ہے اس ڈبیکل کا عمران کے, اگر عمران پازیٹیو ہے تو اس سے درس لے گا, اس سے سبق سیکھے گا اور پھر سے تیاری اثر نو اپنی تیاری کر کے ایک نئے جب تک. لیکن اگر نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ رہی صحیح کسر بھی نکل جائے گی, عمران ری ایمرج نہیں کر سکے. ایک ہے کہ اس میں یہ کہ ابھی تک یہ وقت سے پہلے کیونکہ ابھی تک آپ تخمینہ نہیں لگا سکتے. ابھی جب تک یہ لائیو شوز چل رہے ہیں نا وہ نہ انہیں خود بھی ایک خام خیالی میں وہ مبتلا رہیں گے اور ہم بھی نہیں لگا سکتے. جب یہ ریسیٹ کرے گا, جب یہ کنٹینر اتریں گے, جب یہ لائیو شو ختم ہو گئے, جب لوگ جو ہے نا لوگوں کے اعصاب کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے سارا اس نے, اور انہوں نے جو پچھلے 1 مہینے سے عتم مچی ہے, خیر وہ ایک علیحدہ سیڈ سٹوری ہے. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ نقصان کتنا ہوا ہے. اور پھر جب یہ چیزیں آئیں گی, ابھی سوشل میڈیا پہ وہ چیز آ رہی ہے جو عمران صاحب کہہ رہے ہیں, پھر عمران کی سپیچز کے اندر آئے دن جو تضادات آ رہے ہیں جب وہ عام ہوں گے تو اس کا ایک علیحدہ یہ ہے کہ عمران کو آپ سے زیادہ ویسے کون جانتا ہوگا, بتائیں کیا جلدی کاہے کی تھی؟ میرا خیال ہے کہ وہ حضرت علی نے کسی کو گورنر مقرر کیا تو نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تو کسی نے کہا کہ وہ جو ہے نا وہ بندہ تبدیل ہو گیا ہے, وہ اس نے کہا تبدیل نہیں ہوا. یہ ایک جب آپ کے پاس ایک نیا فیز آتی ہے, طاقت, عروج, شہرت, دولت, عزت, اقتدار, تو اس میں سے تو حضرت علی نے کہا اصلی بندہ بہ رہا ہے. کیونکہ اس وقت آپ کو وہ بندہ زمانے کے لیے آپ کے پاس وہ چیز تو نہیں ہوتی نا. میں تو ایک عام زندگی گزار ہوں, یکدم مجھے پتہ چلا میں خاص آدمی ہوں, میں مریخ کا انسان ہوں, تو پھر جو بندہ نکلے گا وہ اصل بندہ چھپا ہوا ہوگا جس کو پنپنے کا یا باہر آنے کا موقع نہیں ملا ہوتا, وہ پہلی دفعہ باہر آ جاتا. بہرحال یہ اس سے نظر یہ آتا ہے کہ یہ توکل کی کمی ہے بہت زیادہ. اگر انتظار کرتے, اگر اپنی باری کا انتظار کرتے, آئینی طریقے سے اس اسٹرگل کو لے کر آگے. داغ بڑا لگوا لیا, جو یہ چیز عام ہو گئی ہے, پرسیپشن ہوئی ہے کہ کسی کے اشارے پہ آئے ہیں اور وعدے وعید پہ آئے ہیں, اور جس طرح وہ امپائر کی انگلی کا کہتے رہے اب اس کی توجیحات پیش کرنا پڑ رہی ہے. اسی طرح حضرت قادری صاحب ثابت ہو رہا ہے کہ جھوٹ تھا, سارا جھوٹ تھا یا نہیں تھا, لیکن نہیں جھوٹ نہیں تھا, ان کو کسی نے آسرا دیا ہے, اور جنہوں نے دیا بڑی تکلیف پہنچائی ہے. انہوں نے سوچا کہ شاید نواز شریف کا ٹارگٹ بنے گا, ٹارگٹ یہ بن گئے ہیں, ضائع یہ لوگ ہو گئے. لیکن یہ جو داغ ہے نا, آپ لکھ لیں کہ یہ نہ مٹایا مٹے گا اور نہ اس سے وہ جان چھڑا پائیں گے. یہ چھوٹا کام نہیں کیا کہ اتنا نوجوانوں کے آئیڈیلزم, دیکھو جو لوگ بیچارے وہاں بیٹھے تو پھر اس میں ان کے دماغ سے سوچیں کہ جو سامنے نیچے بیٹھے
وہ تو بیچارہ ایک بالکل اخلاص کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ وہ ایک نئی دنیا دیکھ رہے ہیں، نئے پاکستان. پھر ہم اس میں حفیظ اللہ ہم کنکلوڈ یہ کریں گے کہ جو کیجولٹی ہوئی ہے وہ محض انقلاب ہی نہیں، وہ قیادت بھی ہے، اور پھر یہ ینگسٹر اعتماد بھی ختم ہو جائے گا، وہ اعتماد بھی ختم ہو گیا. اور عمران نے یہ جو غم دل پہ لگا لیا ہے نا کہ جی بس ہر صورت میں نے اقتدار، ہر صورت لینا چاہے کچھ ہو جائے، اس نے ڈپریشن کو جنم دیا. سر سب سے زیادہ بڑی بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جتنی ضد کر رہے ہیں اپنے اس مطالبے پر، اس ضد میں ایک مایوسی، ایک یاسیت ٹپک رہی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، غمگین ہو گئے. اور غم کیا ہوتا ہے؟ غم کے بارے میں تو بڑی دلچسپ بات ہے، واصف علی واصف بڑی عمدہ بات انہوں نے کہہ رکھی ہے کہ غم دراصل آپ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کا جو تضاد ہے نا آپس میں، اس کو آپ غم کہتے ہیں. یعنی اللہ کی مرضی کچھ ہے اور آپ کچھ اور چاہتے ہیں. میں نے اپنے استاد محترم اللہ غریق رحمت کرے حنیف رامے صاحب کو بارہا یہ کہتے سنا کہ غم لگاتا ہی دل کو وہ ہے جو مشیت عزدی کا، جس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، جس کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی مرضی کیا یار. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مرضی ہمیشہ اس طرح رہے، ہو سکتا ہے کل کو تبدیل ہو جائے، اور اگر نہیں بھی تبدیل ہوتی تو تم اس کے لیے تیار رہو، سر تسلیم خم کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا کر رہا وہ ٹھیک کہتا ہے عمران کہ نواز شریف مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا، باقی تمہیں بہت کچھ دیا. بھائی کیا ورلڈ کپ تھا، اس کا کیا تم نے حشر کیا؟ ابھی پچھلے ہفتے صابر شاہ بتا رہے تھے ہمیں، ستیہ ناش کر دیا ساؤتھ افریقہ سے. یہ بھی ایک بڑھیا کہ عمران نے ساری زندگی اپنا ذکر نہیں کیا تھا. وہ جب کرکٹ کی پیک پہ تھا لوگ کہتے تھے کون ہے بیسٹ کرکٹر، تو کوئی دو نام دنیا کے گنا دیا کرتا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ چند سالوں سے وہ اپنے آپ کو اجاگر کریں. میں نے کبھی اس عمران کو جانتے ہی نہیں ہوں جو اپنے آپ کو اجاگر کرتا. وہ عمران نہیں ہے، باقی سنگر پوچھیں گے وہ کہے گا میں ہوں گی، بیسٹ ایکٹر میں ہوں گی. آتی کہتا میں جب وزیر اعظم ہوں گا، جب یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. میں نے ملالہ یوسفزئی سے ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹس عطا کیا ہے، آپ بڑی کم عمری میں آپ کی سٹرگل ہے. وہ بار بار یہ نہ کہیں کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے، میں پرائم منسٹر بن کے یہ کروں گی. اپنی خواہش کو، اپنے نیک ارادے کو ایمبیشن میں تبدیل مت ہونے دیں. کہ یہ ایمبیشن بن جائے گی نا تو پھر اس سے آپ اور ایک عام آدمی میں کوئی فرق نہیں رہے گا. وہ تو پھر بھی ملالہ یوسفزئی ایک بچی تھی. یہی سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک بچی اس طرح کا جب ایک ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ خواب دیکھتی ہے، تو اس کو بچہ ہونے کا ایک دیا جا سکتا ہے، ایک دی جا سکتی ہے کہ یہ بچے کی یہ خواہش ہے. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈیبیکل سے، اس حادثے سے، اس بہت بڑے سانے سے عمران خان کو درس ضرور لینا چاہیے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے. کیونکہ عمران خان اکیلا نہیں، عمران خان کے ساتھ ساتھ انقلاب کا، تبدیلی کا جو فلسفہ ہے، جو خواہش ہے، وہ بھی برباد ہوتی نظر آ رہی ہے. خواتین و حضرات، آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر جگہ پہ کیوں بیٹھے ہو؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں. ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے، ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو، تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا، بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا.